بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے بمصطفیٰ برساں خیشراں کے دین ہماوست گربعو نہ رسیدی تمام بو لاہبیست وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت مسلمان عزیزوں دوستوں بزرگوں بالخصوص شیوخ علماء مدرس حفاظ ثناخان مصطفیٰ اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے غیور سنی عوام رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عرس مقدس کی اس تقریب میں ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جو صاحب عرس ہیں میں ان کی زندگی میں زیادہ وقت تو ان کے پاس نہیں بیٹھ سکا، البتہ اس فقیر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ حضرت کبھی کبھی مجھے ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ میں ان لمحوں کو سعادت سمجھتا ہوں جس میں وہ چل کر میرے پاس جن کا زمانہ چہرہ دیکھنے کو ترستا ہے وہ کبھی کبھی مجھے بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتے تھے۔ لیکن ابھی جو میں نے علماء کی گفتگو سنی تو اس میں بیٹھے یہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ حضرت کی زندگی ہشت پہلو ہیرے کی طرح تھی۔ حضرت کی زندگی ہشت پہلو ہیرے کی طرح تھی جسے سورج کی روشنی میں رکھا جائے کبھی سرخ دکھائی دیتا ہے، کبھی سفید دکھائی دیتا ہے، کبھی پیلا دکھائی دیتا ہے، کبھی زرد دکھائی دیتا ہے، کبھی نرنگی رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت کو جب دین کے شیشے میں رکھا جائے تو یوں لگتا ہے کبھی وہ قاری قرآن دکھائی دیتے ہیں، کبھی وہ حافظ قرآن دکھائی دیتے ہیں، کبھی وہ استاذ الحفاظ دکھائی دیتے ہیں، کبھی وہ مجاہد تحریک ختم نبوت دکھائی دیتے ہیں، کبھی وہ جبل استقامت دکھائی دیتے ہیں اور کبھی اہل سنت کے دلوں کی دھڑکنے دکھائی دیتے ہیں۔ بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ مجھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت پیر سید فاروق احمد شاہ صاحب حضرت صاحب بھی جلوہ فرما ہو چکے ہیں، آپ ان کی زیارت بھی فرمائیے اور چند لمحے کے لیے عاجز کی گفتگو کی طرف بھی توجہ دیجئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت صاحب جو صاحب عرس ہیں ان کی زندگی ہشت پہلو ہیرے کی طرح ہے۔ کبھی وہ قاری قرآن دکھائی دیتے ہیں، کبھی وہ حافظ قرآن دکھائی دیتے ہیں، کبھی وہ عالم دین دکھائی دیتے ہیں، کبھی وہ ناموس رسالت پر پہرا دینے والے دکھائی دیتے ہیں، کبھی مجاہد ختم نبوت دکھائی دیتے ہیں اور کبھی اہل سنت سے وفا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔
میں دیکھ رہا ہوں آپ کی توجہ جو ہے یہ علماء کی طرف نہیں، اور یہ بڑی ناانصافی ہے، بڑی خوبصورت گفتگو علماء فرما رہے ہیں۔ میں چاہوں گا آپ توجہ فرمائیے۔ اللہ رب العزت جو ہے آپ کا بیٹھنا، ہمارا سنانا، تمہارا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جگر گوشہ نباز قوم۔ علماء کا گلدستہ اسٹیج کے اوپر سج چکا ہے، آپ ان کی زیارت بھی فرمائیے۔ بس 2-4-5 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور ان کی زندگی کا جو سب سے حسین پہلو ہے، جو ابھی علماء بیان فرما رہے تھے کہ انہوں نے ساری زندگی قرآن سیکھا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھایا ہے۔ یہ ان کی پوری زندگی ہے کہ قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا۔ بڑے انعامات آپ نے، یہ اعلان ہے کہ موبائل پر بھی کوئی بندہ مووی نہ بنائے، اپنے موبائل بھی بند کر لیں، اپنے کیمرے بھی سارے جو ہیں وہ بند کر لیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا تھا ان کی زندگی کا جو ترہ امتیاز ہے، جو ساری زندگی انہوں نے کام کیا دل جمی کے ساتھ، وہ قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا ہے، اور اس پر انعامات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک انعام میں بھی بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان کنز الامال کی 10ویں جلد کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 138 ہے۔ آقا کونین نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا قرأ الرجل القرآن، اذا قرأ الرجل القرآن واحتشا فی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت لہو غریزہ کانا خلیفتا من خلفاء الانبیاء۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میں شعر نہیں پڑھ رہا، میں اس نبی کا فرمان سنا رہا ہوں جس کے متعلق اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت بھی فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اور امیر خسرو بھی جن کی یاد میں تڑپ کے کہتا ہے، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ پری پیکر نگارے سر وقت دے لالا رخسارے، سراپا آفت من بود شب جائے کہ من بودم، شب جائے کہ من بودم، شب جائے کہ من بودم۔ اور خدا 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 خود میر مجلس بود، اندر لامکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اور خلیل اللہ نے جس کے لیے دعائیں کی، ذبی اللہ نے وقت ذبح جس کے التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جس کو یوسف نے اپنے حسن کے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس زوفشانی سے، وہ جس کی آرزو چمکی جوش نم ترانی سے، کلیم اللہ کے جس کے ارماں رہ گئے دل یحییٰ کے دل یحییٰ میں، وہ جس کے ارماں
رہ گئے دل یحییٰ میں وہ جس نے گدائی کی، شہنشاہی کی، زمانے کے اندر جو ہے نہیں کائنات کے اندر جو ہے شہنشاہی فرمائی، جس کے تلووں کو زمین کیا، آسمان کیا، سدرہ کیا، رب ذوالجلال کا عرش بھی ترستا رہتا ہے، اور جس کے حسن کی داستان کو قلم بند کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں آئین سواد، کاف ہا یا آئین سواد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، اور وجد میں آ کر کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ محبوب علیہ السلام عزیزان گرامی قدر اب توجہ چاہوں گا، میں پھر حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے قرآن کی خدمت کرنے والوں کے لیے کیا اعلان فرمایا تھا؟ فرمایا اذا قرأ الرجل القرآن واحتشا فی احادیث رسول اللہ وکانت لہ غریزہ کان خلیفۃ من خلفاء الانبیاء۔ فرمایا لوگوں سنو، میں محمد عربی اس بات کا اعلان کرتا ہوں، جو شخص قرآن پڑھ جاتا ہے، جو شخص قرآن پڑھ جاتا ہے اور احادیث مصطفیٰ سے اپنے سینے کو لبریز کر جاتا ہے، اور تیسری خوبی کیا ہے؟ کان خلیفۃ من خلفاء الانبیاء، تیسری خوبی کیا ہے؟ کانت لہو غریزہ، اور وہ اخلاق کا بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اخلاق کا بھی عمدہ ہوتا ہے، وضاقتہ میں بھی عمدہ ہوتا ہے، چہرہ بھی چمک والا رکھتا ہے۔ تین خوبیاں سن لو، قرآن پڑھ جاتا ہے، احادیث مصطفیٰ سے اپنا سینہ لبریز کر جاتا ہے، اور تیسری خوبی کیا ہے؟ وہ با اخلاق ہوتا ہے، وہ وضاقتہ والا ہوتا ہے، وہ حسن و اخلاق والا ہوتا ہے، وہ پیار والا ہوتا ہے، وہ محبت والا ہوتا ہے، وہ چمکتے چہروں والا ہوتا ہے۔ اب تینوں خوبیاں دیکھ لو، اور استاد مکرمی کی زندگی دیکھ لو، قرآن سے سینہ لبریز بھی ہے، حدیث مصطفیٰ سے سینہ لبریز بھی ہے، اخلاق بھی اونچے درجے کا ہے۔ انعام رب کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا سنو، میرا رب اس کو انعام دیتا ہے، کان خلیفۃ من خلفاء الانبیاء، رب ذوالجلال اسے نبیوں کا خلیفہ بنا دیتا ہے، نبیوں کا خلیفہ، نبیوں کا۔ عزیزان گرامی قدر، خلیفہ تو کوئی نباز قوم کا بھی ہو تو اس کی بھی عزت کرنی پڑتی ہے، خلیفہ تو کبیر مراتب کا ہو اس کی بھی عزت کرنی پڑتی ہے، خلیفہ تو پیر پٹھان کا ہو اس کی بھی عزت کرنی پڑتی ہے، خلیفہ تو پیر سیال کا ہو اس کی بھی عزت کرنی پڑتی ہے۔ بڑا مرتبہ ہے خلیفہ ہونا حضور داتا علی لاہوری کا، بڑا مرتبہ ہے خلیفہ ہونا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، بڑا مرتبہ ہے خلیفہ ہونا پیر میر علی شاہ صاحب کا، بڑا مرتبہ ہے خلیفہ ہونا پیر عبد القادر جیلانی کا، بڑا مرتبہ ہے خلیفہ ہونا امام اعظم ابو حنیفہ کا، بڑا مرتبہ ہے خلیفہ ہونا امام مالک کا، بڑا مرتبہ ہے خلیفہ ہونا امام احمد بن حنبل کا، بڑا مرتبہ ہے خلیفہ ہونا امام شافعی کا، بڑا مرتبہ ہے خلیفہ ہونا سیدنا صدیق اکبر کا، بڑا مرتبہ ہے خلیفہ ہونا عمر بن خطاب کا، بڑا مرتبہ ہے خلیفہ ہونا حضرت عثمان غنی کا، بڑا مرتبہ ہے خلیفہ ہونا علی المرتضی شیر خدا کا رضوان اللہ مجمعین۔ بلکہ میں اس سے بھی آگے عرض کروں، بڑا مرتبہ ہے خلیفہ ہونا حضرت آدم علیہ السلام کا، نوح نجی اللہ کا، عیسیٰ روح اللہ کا، موسیٰ کلیم اللہ کا، اور پھر بڑا مرتبہ ہے خلیفہ ہونا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، یہ ساری خلافتیں بھی ایک طرف، یہ ساری تابعیت بھی ایک طرف، یہ ساری نبوتیں بھی ایک طرف، عزت ہے، شان ہے، وقار ہے، مرتبہ ہے، لیکن محمد عربی ایک طرف۔ یہ جو بندہ قرآن پڑھنے والا
صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مرتبہ ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن پڑھانے کا، قرآن سمجھنے کا، قرآن سمجھانے کا، دین کا خادم بننے کا۔ ایسے ہی میرے نبی نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی تھی، ایسے ہی میرے نبی نے صحابہ کے مجمع میں آب زمزم سے دھلے ہوئے الفاظ میں 3 مرتبہ دعا مانگی تھی۔ اللہم رحم اللہ علی خلفائی، رحم اللہ علی خلفائی، رحم اللہ علی خلفائی۔ اللہ میرے خلیفوں پر رحمتیں فرمائے، اللہ میرے خلیفوں پر رحمتیں فرمائے، اللہ میرے خلیفوں پر رحمتیں فرمائے۔ من خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھ کر مسئلہ آسان کر دیا، آقا بتلا دیجئے آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ من خلفاؤک یا رسول اللہ، آقا آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ فرمایا الذین یاتون من بعدی ویروون احادیثی۔ فرمایا سنو میرے خلیفہ وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، تم تو ہو ہی، تمہاری عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تمہارے قدموں کو جو دھول لگتی ہے اس دھول کا بھی کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بعد میں آئیں گے۔ والضحیٰ کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، واللیل کی زلف نہیں دیکھیں گے، مازاد کے کاجل نہیں دیکھیں گے، علم نشرہ کا سینہ نہیں دیکھیں گے، ید اللہ کے ہاتھ نہیں دیکھیں گے، وجہ اللہ کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، قرآن اترتا نہیں دیکھیں گے، سورج مڑتا نہیں دیکھیں گے، چاند ٹوٹتا نہیں دیکھیں گے، پیالے سے 70 کو پلاتے نہیں دیکھیں گے، روڑوں کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھیں گے، بغیر گٹکوں کو کھجوریں اگاتے نہیں دیکھیں گے، تھوک سے آنکھیں بانٹتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ آقا کون ہوں گے؟ فرمایا ان کے پاس قرآن مجلد ہو کر جائے گا، میرا فرمان مجلد ہو کر جائے گا، پر اتنے پکے عاشق ہوں گے وہ میرے دیکھنے کا مطالبہ نہیں کریں گے، قرآن کو چومتے جائیں گے، میری محبت کے نعرے لگاتے جائیں گے، نعرے لگاتے جائیں گے، میری محبت کے نعرے لگاتے جائیں گے۔ یہ ہے قرآن کے خادم کی عزت۔ اسی لیے تو اللہ حضرت نے فرمایا تھا ان سے نسبت قائم کر لو، ان کے ہو جاؤ، ایک وار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے، ایک وار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے متعلق اللہ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سارتا با قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اونچی آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ ایک بار ایک دفعہ صاحب عرس کی روح تازہ ہو جائے، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی سارتا با قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہونٹ سرخ یاقوت جیوں لال چمکن، ٹھوڈی سیب ولیتی سار وچوں، دند چمبے دی کلی کے ہنس موتی، دانے نکلے حسن انار وچوں، تے نک الف حسینی دا پپلائی، کھوجا کھتری قتل بازار وچوں، تے گردن کونج دی انگلیاں روا پھلیاں، ہاتھ کھلڑے برد چنار وچوں، متھے آن لگن جیڑے پہور عاشق، نکت جان تلوار دی تار وچوں، وارشاہ جے نینا دا دا لگے بچے کوئی نہ جوئے دی ہار وچوں۔